السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ نے فائر وال کی تنصیب کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائبر حملوں سے بچنے کے لیے پاکستان انٹرنیٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ وہ سینٹ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھیں۔ پاکستان میں گزشتہ چند روز سے انٹرنیٹ سروس سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث آن لائن کاروبار سے منسلک افراد کے ساتھ ساتھ گھریلو صارفین بھی انٹرنیٹ کی شکایت کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اسپیڈ اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ای کامرس اور دیگر شعبے بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کامیڈین اور یوٹیوبر اون کھوسہ کی بازیابی کا حکم دیا ہے۔ یوٹیوبر نے یوم آزادی پر ایک ویڈیو بلبل پاکستان ریلیز کی تھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ اون کھوسہ کی اہلیہ کے مطابق ان کے شوہر کو نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کیا تھا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی نے جمعے کو یوٹیوبر کی اہلیہ بینش کی درخواست پر سماعت کی اور سی سی پی او لاہور کو 20 اگست تک مغوی کو بازیاب کروا کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے یوم آزادی خطاب میں مختلف مذاہب کے سول کوڈ کو کمیونل سول کوڈ کہنے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ جہاں حزب اختلاف اور مسلم تنظیموں نے وزیر اعظم کے بیان کو تفریق آمیز قرار دیا ہے اور مذمت کی ہے، وہیں حکمراں جماعت بی جے پی نے بیان کا دفاع کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند سمیت کئی مسلم تنظیموں اور جماعتوں نے بھی وزیر اعظم کے بیان پر تنقید کی ہے اور اسے مذہب کے نام پر عوام کو تقسیم کرنے والا قرار دیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہے شادی، طلاق، وراثت اور دیگر مذہبی معاملات میں پورے ملک میں یکساں قانون نافذ ہو جس پر تمام مذاہب کے لوگ عمل کریں۔ بھارت کے الیکشن کمیشن نے جموں و کشمیر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ جموں و کشمیر میں انتخابات 3 مراحل میں ہوں گے۔ جمعے کو چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جموں و کشمیر میں الیکشن کا پہلا مرحلہ 18 ستمبر کو ہوگا، دوسرے مرحلے میں 25 ستمبر جبکہ تیسرے مرحلے میں 1 اکتوبر کو پولنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 4 اکتوبر کو کی جائے گی۔ جموں و کشمیر میں 10 سال بعد اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر نے امید ظاہر کی ہے کہ نوجوان اور خواتین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی۔ افغانستان سیکیورٹی واچ ایک آن لائن تنظیم نے اپنی ایک رپورٹ میں افغانستان میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران داعش خراسان کی کارروائیوں کے بارے میں رپورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ 15 اگست سن 2021 کے بعد سے اس گروپ نے 62 دہشت گرد حملے کیے ہیں جن میں 857 افراد ہلاک ہوئے اور 1575 زخمی ہوئے۔ طالبان کی طرف سے داعش خراسان کے تقریباً 3000 ارکان اور ان کے خاندانوں کی جیلوں سے رہائی کے بعد گروپ نے اپنی دوبارہ تشکیل کی اور افغانستان اور وسیع خطے کے لیے ایک اہم خطرہ بن کر ابھرا ہے۔ اس سال گروپ نے افغان سرزمین سے تاجکستان اور ازبکستان پر 2 راکٹ حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو حکومت سے بے دخل کرنے والے طلبہ مظاہرین نے فوری انتخابات کے انعقاد کا ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ کی تحریک کو جنریشن زی کے انقلاب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اب تحریک کے رہنما ملک میں اصلاحات کے لیے اپنی سیاسی جماعت بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ قطر کے شہر دوحہ میں غزہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات جمعے کو دوسرے روز بھی جاری رہیں گے
جبکہ غزہ کی وزارت صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ غزہ جنگ میں اموات کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی سے متعلق جمعرات کو مذاکرات ہوئے تھے، لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا تھا۔ حماس کے سیاسی ونگ کے رکن حسام بدران نے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس کا کوئی بھی نمائندہ جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں شریک نہیں تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے دوحہ میں جمعرات کو ہونے والے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ثالثوں نے دوحہ میں مقیم حماس کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے مذاکرات سے متعلق کہا کہ یہ اہم کام ہے اور اس میں سامنے آنے والی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ ایک جانب دوحہ میں جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں تو دوسری اسرائیل نے جمعرات کی شب شمالی غزہ کے جبالیہ کے علاقے میں ایک گھر پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور عرب ممالک نے اسرائیل کے سخت موقف رکھنے والے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گوئر اور سینکڑوں حامیوں کے یروشلم میں الاقصی مسجد کے احاطے کے دوران جانے کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ امریکہ یروشلم کے مقدس مقامات کے تاریخی تحفظ کو برقرار رکھنے کے موقف پر سختی سے قائم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارروائی نہ صرف ناقابل قبول ہے، بلکہ یہ ایسے میں ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے جو ہمارے خیال میں جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دلوانے کی ہماری کوششوں کے لیے ایک اہم وقت ہے۔ گزشتہ ماہ اتمار بن گوئر نے اعلان کیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ٹیمپل باؤنٹ میں یہودیوں کو عبادت کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ فوری طور پر ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خان فیدان نے جمعرات کو انقرہ میں 2 روزہ اعلیٰ سطحی سیکیورٹی مذاکرات کے بعد کہا ہے کہ ترکیہ اور عراق نے فوجی، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون کے بارے میں ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ان دونوں پڑوسی ممالک میں حالیہ برسوں میں شمالی عراق کے پہاڑی علاقے میں کلدم کردستان ورکرز پارٹی کے عسکریت پسندوں کے خلاف انقرہ کی سرحد پار فوجی کارروائیوں پر آپس میں تنازع رہا ہے۔ عراق ان کارروائیوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے، جبکہ انقرہ کا استدلال ہے کہ اس کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ان اقدامات کی ضرورت ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے جمعے کو کہا کہ یوکرین نے رات کو حملے کے دوران روس کے 5 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر فضائیہ کے بیان کے مطابق روسی افواج نے حملے کے دوران 3 بیلسٹک اسکندر ایم میزائلوں کا بھی استعمال کیا۔ کیف اور کیرووہراد علاقے کے گورنروں نے اس حملے کے بعد کسی نقصان یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں تھی۔ تھائی لینڈ کی نئی وزیر اعظم پیٹنگٹن شیناوترا نے جمعے کو کہا کہ مملکت کی کم عمر ترین وزیر اعظم بننا ان کے لیے بڑا احساس ہے۔ انہوں نے قانون سازوں کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد اپنے خطاب میں امید ظاہر کی کہ وہ لوگوں کا اعتماد بحال کر سکیں گی، ان کا معیار زندگی بہتر بنائیں گی اور تمام تھائی باشندوں کو بااختیار بنائیں گی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں محکمہ صحت نے متحدہ عرب امارات سے آنے والے 2 مسافروں میں منکی پاکس کی تصدیق کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک روز قبل ہی منکی پاکس یا ایم پاکس کو عالمی ایمرجنسی قرار دیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر جنرل سالم خان نے بتایا کہ یو اے ای سے آنے والے 3 مسافروں میں سے 2 میں منکی پاکس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ تیسرے مشتبہ مریض میں مرض کی تشخیص کے لیے سیمپل نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد روانہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔